نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری اوپر بہت فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی مسائل سیکھنے کا موقع دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ مسائل رمضان کورس کے حوالے سے ہدایات چونکہ پہلے بیان ہو چکی ہیں، اس لیے ہم باقاعدہ یہاں سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج یہ سبق نمبر 1 ہے اور سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ہم چند مسائل سیکھیں گے۔ ان میں سے جو پہلے چند مسائل ہیں وہ شعبان کی 29ویں اور 30ویں تاریخ کے حوالے سے ہیں۔ رمضان سے پہلے چونکہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس لیے شعبان کی آخری تاریخوں سے متعلق حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں چند مسائل کا ذکر کیا ہے جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی مسئلہ یہ ہے کہ چاند کی جو اسلامی تاریخی ہے ان کو زندہ اور باقی رکھنا مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ میں سے چند مسلمانوں کو بھی یہ تاریخی معلوم ہو اور وہ ان تاریخوں کو زندہ اور باقی رکھے تو ساری امت مسلمہ گناہگار نہیں ہوگی، اور اگر ساری امت مسلمہ ان تاریخوں کو یاد نہ رکھے اور اس بات کا اہتمام نہ کرے تو پھر پوری امت مسلمہ اس حوالے سے گناہگار ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ مسلمانوں کو جو قمری تاریخی ہے، اسلامی تاریخی، ان کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو چاند کی تاریخوں کو زندہ اور باقی رکھنا یہ اس کا حکم فرض کفایہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 29 شعبان کو مغرب کے وقت رمضان کی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو 29 شعبان کو اگر رمضان کا چاند دکھائی دے تو اگلے دن روزہ رکھا جائے گا اور اگلے دن روزہ رکھنا فرض ہوگا، اور اگر 29 شعبان کو مغرب کے وقت چاند دکھائی نہ دے تو پھر اگلا دن شعبان کا ہی شمار کیا جائے گا اور 30 دن شعبان کی پوری کی جائیں گے، پھر جو ہے اس سے اگلے دن روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو کوئی خبر نہیں آتی، کبھی کبھی 30 شعبان کی صبح کے وقت کوئی خبر آتی ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی باب میں مسائل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تفصیلاً۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ 29 شعبان کو اگر چاند نظر نہیں آیا تو اگلا جو دن ہے 30 شعبان کا، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے، یعنی شک کا دن۔ اس میں نفلی روزے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عام طور پر اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اگر کل رمضان کا روزہ ہوا تو میرا روزہ فرض ہو جائے گا، اور اگر رمضان کا نہ ہوا تو نفلی روزہ تو ویسے ہوگا۔ اس طرح نیت کرنا اور نفلی روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی ممانعات منقول ہیں۔ اس لیے 30 شعبان کو اس طریقے سے روزہ نہ رکھے کہ اگر فرض کا روزہ ہوا تو فرضی، اور اگر نہ ہوا تو پھر یہ نفلی روزہ ہوگا۔ اس طرح نیت کرنا ممنوع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہفتے کی کسی خاص دن روزہ رکھتا ہو، مثلا پیر کا روزہ رکھتا ہے یا جمعرات کا، اور 30 شعبان کا جو دن ہے وہ بھی پیر یا جمعرات کا دن ہو، تو پھر اس کے لیے نفلی روزہ رکھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ ہر مہینے کی آخری تاریخوں کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی شعبان کی آخری دنوں میں روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن عام جو مسلمان ہیں جنہوں نے شعبان کے روزے بالکل نہیں رکھے تو وہ شعبان کی آخری 1-2 دنوں میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ روایات میں اس کی ممانعات منقول ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ
30 شعبان کو یعنی شک کے دن قضا روزہ رکھنا، کفارے کا روزہ رکھنا یا پھر نظر کا کوئی روزہ رکھنا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص 30 رمضان کو کوئی قضا روزہ رکھے یا پھر کفارے کا روزہ رکھے یا پھر نظر کا کوئی روزہ رکھے۔ اور اگر کسی نے رکھ لیا، مطلب کسی نے نفلی روزہ رکھا یا کسی نے قضا، کفارے یا نظر کا کوئی روزہ رکھا، تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر رمضان کی خبر آئی تو پھر اس صورت میں یہ جو روزہ ہے یہ فرضی روزہ شمار کیا جائے گا، اور یہ جو نفلی روزہ ہے یہ بھی فرض میں تبدیل ہوگا، قضا روزہ بھی فرض میں تبدیل ہوگا، کفارے کا بھی اور نظر کا بھی۔ اور آئندہ کے لیے یعنی یہ روزہ تو چونکہ فرضی ہو گیا، ابھی جو قضا روزہ اور کفارے یا نظر کا روزہ اس کی ذمہ باقی رہا تو وہ رمضان کے بعد رکھے گا۔ اور نفلی روزے کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ نفلی روزہ آئندہ کے لیے قضا رکھنا ضروری نہیں ہے، اس صورت میں جو میں نے ابھی بیان کیا۔ پانچواں مسئلہ علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ 29 تاریخ کو اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آئی تو 30 شعبان کو کھانا وغیرہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ 30 شعبان کو نصف النہار سے پہلے پہلے کھانا وغیرہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ وہ شخص 30 شعبان کو نصف النہار سے پہلے پہلے کچھ نہ کھائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں سے رمضان کی خبر آ جائے اور یہ رمضان کی فرضی روزے سے رہ جائے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نصف النہار سے پہلے پہلے کچھ کھانا وغیرہ نہ کھائے۔ نصف النہار سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کریں گے۔ یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ زوال سے 1 گھنٹہ پہلا اور پونے گھنٹہ تقریباً پہلا یہ جو وقت ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں پر میں وضاحت کر لیتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے یہ لفظ جب بھی استعمال ہو آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے۔ نصف النہار شرعی کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا جتنا وقت ہے، یہ ہم معلوم کریں گے سب سے پہلے کہ یہ روزے کا وقت کتنے گھنٹے بنتا ہے۔ فرض کریں اگر یہ وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ وقت 12 گھنٹے ہو تو پھر 6 گھنٹے جو ہیں صبح صادق سے اگلے جو 6 گھنٹے ہیں اس تک جو وقت ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے۔ یعنی صبح صادق فرض کریں 4 بجے ہیں تو 4 بجے کے بعد 6 گھنٹے ہم شمار کریں، 5 6 7 8 9 10 بجے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ 10 بجے تک اگر کوئی شخص روزے کی نیت کر لے رمضان کی تو وہ رمضان کی نیت کر سکتا ہے نصف النہار سے پہلے پہلے۔ یہ لفظ آگے بھی استعمال ہوگا، اس لیے یہ اصطلاح جو ہے اپنے ساتھ یاد کر لے اور آئندہ جب بھی استعمال ہو اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے۔ تو یہ شعبان کی 29 اور 30ویں تاریخ کے حوالے سے جو مسائل تھے جو علماء کرام نے ذکر کی ہیں وہ ہم نے مختصر طور پر اور جامع انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ آگے جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے رمضان کی چاند سے متعلق چند مسائل۔ رمضان کے چاند سے متعلق بھی بہت سے مسائل کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن ہم ان مسائل کو زیر بحث لائیں گے کہ جو عام طور پر یعنی ان کا استعمال زیادہ ہے اور عام طور پر وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کو فضا صاف ہو اور مطلع بالکل صاف ہو تو ایسی صورت میں اگر بہت زیادہ لوگ چاند دیکھے اور اتنے لوگ چاند دیکھے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا یعنی مشکل ہو تو ایسی صورت میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی، یعنی اگلے دن رمضان کا حکم کیا جائے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب فضا بالکل صاف ہو تو اس کے لیے رویت عام کا ہونا اور جمع غفیر کا ہونا ضروری ہے، چاہے یہ رمضان کا چاند ہو یا پھر عید کا چاند ہو، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فضا ابر آلود ہیں یا وہاں بادل ہیں یا گرد و غبار ہے جس کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں رمضان کی چاند اور عید کی چاند کے احکام میں تھوڑا فرق ہے۔ رمضان کا حکم پھر یہ ہے کہ رمضان کا چاند
اگر ایک دیندار اور سچا آدمی بھی دیکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یا اسی طرح کوئی قاضی ہو تو وہ یہ حکم لگائے گا کہ کل جو ہے رمضان کا روزہ ہوگا، تو رمضان کی چاند کے لیے ایک دیندار اور سچے آدمی کا دیکھنا بھی کافی ہے، اور اگر وہ خبر دے دے تو اس کی خبر قبول کی جائے گی۔ عید کے چاند کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اس صورت میں نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے۔ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 2 مرد عید کا چاند دیکھے، یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں کم از کم عید کا چاند دیکھے، اور یہاں پر مرد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف عورتیں چاند دیکھے عید کا چاند، تو صرف عورتوں کی گواہی قبول نہ کی جائے گی، چاہے وہ 4 8 10 کیوں نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر فضا بالکل صاف ہے تو پھر تو رمضان اور عید دونوں کے لیے رؤیت عامہ کا ہونا ضروری ہے، جم غفیر کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر فضا ابرآلود ہو تو ایسی صورت میں رمضان کے لیے ایک دیندار اور سچی آدمی کا ہونا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور عید کی چاند کے لیے 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا کم از کم ہونا ضروری ہے، اور صرف عورتوں کی گواہی اس صورت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ فاسق کی گواہی رمضان کی چاند کے لیے یا عید کی چاند کے لیے قبول کی جائے گی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو فاسق کی گواہی شریعت میں قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ جج کے اوپر، قاضی کے اوپر، اور اسی طرح رؤیت ہلال کمیٹی کے اوپر کسی فاسق کی گواہی کو قبول کرنا واجب اور لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ یعنی شخص کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا اور نماز روزے کا پابند ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر رؤیت ہلال کمیٹی اس شخص کی گواہی کو قبول کر لے تو پھر روزے کا حکم لگایا جائے گا، اور رؤیت ہلال کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہے، اور مسلمانوں کے اوپر یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ یہ چاند کے حوالے سے چند مسائل تھے، چند مسائل اور بھی ہے، تو اگلے کلپ میں انشاءاللہ وہ مسائل بیان کروں گا۔